خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اور اس کی تعلیم میں اور اس کی زندگی کے نمونے میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ جو کچھ اس نے کہا اور جو کچھ اس نے کیا ان سب کے پیچھے خدا کے پاک روح کا، روح القدس کا پورا اختیار ہے۔ یہی نہیں کہ اس کی مدد ہے بلکہ اس کا پورا اختیار ہے۔ وہی ہے جو سب کچھ کہہ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ خدا کا روح ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہہ سکتے تھے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ باپ کہہ رہا ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ باپ کر رہا ہے۔ پرانے عہد نامے میں پاک روح کے مظاہرے دیکھ کر، پاک روح کا کام دیکھ کر لوگ یہاں تک پہنچے اور اتنا ہی سمجھ سکے کہ وہ کوئی خدا کی قدرت ہے اور کوئی خدا کا خاص کام ہے جو تاثیر پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خدا کے لوگ کچھ کام کر سکتے ہیں، خاص کام کر سکتے ہیں، خاص باتیں دیکھ سکتے ہیں، آنے والی باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح میں پتہ چلا کہ وہ تو ایک شخص ہے، اور بالکل اسی طریقے سے شاگردوں کو بھی یہی تجربہ ہوا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا۔ کوئی تاثیر یا کوئی تجربہ نہیں ہے جس کا خداوند یسوع مسیح نے ذکر کیا کہ تم ایک ایسا گہرا تجربہ ہوگا خدا کی حضوری کا، یا ایسی تاثیر اور تقویت میں تمہیں بخش دوں گا جس سے تم ساری دنیا میں انجیل کی خوشخبری سنا دو گے۔ ایسا نہیں ہے۔ شاگردوں کی زندگی میں بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کے صعود فرما جانے کے بعد جب وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے تو وہ آ گیا ہے اور اس نے سب باتوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ شخص ہے، اور وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے آتے ہی کس قسم کی باتیں شاگردوں کی زندگی میں ہوئی ہیں۔ لیکن آج یہ دیکھیں گے، خدا کے کلام میں سے حوالے ایسے دیکھیں گے جن سے پتہ چلتا ہے، آپ خود نتیجہ نکال سکیں گے کہ یہ ایک شخص ہے، پاک روح شخص ہے، جیسے مسیح شخص ہے، جیسے خدا کی ذات میں پوری شخصیت ہے، بالکل اسی طریقے سے جو کچھ خدا ہے وہی پاک روح ہے، اور جو کچھ ہم نے کلام کو دیکھا ہے جسم میں وہ سب کچھ وہی ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور کچھ باتیں جو غور سے دیکھنی چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور 16ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ تھا کہ تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوگے۔ پہلے یہ کہا تھا، متی کی انجیل کے آخر میں لکھا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کس طرح ہوں گا میں تمہارے ساتھ؟ روح میں ہو کر، پاک روح میں ہو کر۔ پاک روح تمہارے اندر ہوگا، وہ میرا روح ہے، وہ خدا کا روح ہے۔ جو کچھ میں ہوں وہ روح ہے، جو کچھ خدا ہے وہ سب کچھ روح میں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ابد تک رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا۔ یعنی روح حق، سچائی کا روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ خدا اپنا پاک روح مسیح یسوع میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے مسیح کہتا ہے کہ میں روح کی ہدایت سے، مسیح روح سے پیدا ہوا ہے، روح کی ہدایت سے چلتا رہا ہے، روح کی طاقت سے سب کچھ کرتا رہا ہے، اور آخر میں روح کے وسیلے سے شاگردوں کو حکم دیا ہے کہ انتظار کرو، دوسرا مددگار میں تمہیں بھیج دوں گا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ روح القدس ایک شخص ہے، ایک شخصیت رکھتا ہے، وہ مددگار ہے جو ہمیشہ تک ساتھ ہے، اور لکھا وہ تمہارے اندر ہوگا۔ لکھا ہے کہ جب وہ 15واں باب، اسی یوحنا کی انجیل کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں دیکھو
یہاں بھی صاف نظر آتا ہے کہ وہ شخص ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ یہ کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، روح حق میری گواہی دے گا۔ اور لکھا تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ رہے ہو۔ مسیح ہی کی گواہی اگر اکیلی ہو، اکیلے خود گواہی دے رہا ہو کسی بات کی، تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ایک عام مسیحی جو چاہے وہ پڑھا لکھا ہے نہیں لکھا پڑھا لکھا، معمولی سا انسان، غریب سیدھا سادہ سا انسان ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے۔ اگر اس گواہی کے پیچھے خدا کا پاک روح کام کرتا ہے تو حیرت انگیز باتیں ہوتی ہیں اسی آدمی کے ذریعے سے، اسی عورت کے ذریعے سے، اسی بچے کے ذریعے سے، کیونکہ روح القدس مسیح کا گواہ ہے۔ اسی انجیل میں یہ بھی لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میرا باپ میرا گواہ ہے، میں تمہاری باتوں کا یقین نہیں کرتا، تم بدل سکتے ہو، تم پوری بات سمجھتے نہیں ہو، میرا باپ مجھے جانتا ہے۔ کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور سوائے اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میرا باپ میری گواہی دیتا ہے، اور یہاں بتایا روح القدس میرا گواہ ہے، میری گواہی دیتا ہے۔ تم بھی گواہی دو گے کیونکہ روح القدس تمہارے اندر ہوگا۔ یہ کوئی تاثیر نہیں، کوئی تجربہ نہیں، ایک شخص ہے جو مسیح کی گواہی دے گا۔ اور اس کے بارے میں اعمال کی کتاب کے 5ویں باب میں لکھا ہوا 32ویں آیت میں، اور روح القدس جو گواہی دینے والا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں 5واں باب اور 32ویں آیت۔ یہاں یہ لکھا ہے اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا انہیں بخشتا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ اب روح القدس کوئی تاثیر تو ہے نہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے، تو اس کا حکم کیسے مانیں گے اگر وہ شخص نہیں ہے؟ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جو روح القدس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، جو اپنے آپ کو روح القدس کے سپرد کر دیں اور کہیں کہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تیری ہدایت کے مطابق چلیں گے، تیرے فرمان کو بجا لائیں گے، ان کو روح القدس بخشا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں خدا کا پاک روح آ کے سکونت کرنے لگتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ وہ گواہ مسیح کا ہے، وہ گواہی دیتا ہے۔ ہم ان باتوں کے گواہ ہیں اس لیے کہ روح القدس جو ہم میں ہے وہ ان باتوں کا گواہ ہے۔ روح القدس ایک شخص ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، یہاں اعمال کی کتاب اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ خود یہ نتیجہ نکال لیں گے کہ یہ تو روح القدس کے کام ہیں۔ روح القدس ہے اصل میں جو کام کر رہا ہے، اور وہ جو اس کے تابعدار ہو گئے ہیں، جو اس کی ملکیت ہو گئے ہیں، جن کی زندگیوں کو، جن کے دلوں کو اس نے اپنی ہیکل بنا لیا ہے، انہیں وہ استعمال کر رہا ہے، کام وہ کر رہا ہے، اور جسم انسانی ہے۔ جیسے وہ جسم مسیح کا کلام جو جسم بن گیا تھا، ہے تو وہ خدا کا مقدس، لیکن وہ جسم کام کرتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو گے اعمال کی کتاب میں کہ روح القدس کام کر رہا ہے، اور وہ ایک شخص ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پڑھنا چاہتا ہوں جن میں سے آپ خود ہی یہ نتیجہ نکال لیں گے سن کر کہ یہ کوئی تاثیر نہیں ہو سکتی، کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت گہری بات ہے، یہ تو ایک شخص ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے، اور خدا اس شخص کو ہماری زندگی میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ نہیں لکھا بائبل میں روح القدس کا تجربہ حاصل کرو، روح القدس لو، یہ کہا گیا روح القدس لے لو، وہ روح القدس بخش دیتا ہے۔ تو اعمال کی کتاب اس کا 2 باب دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک عجیب چیز آپ دیکھیں گے میرے ساتھ۔ 2 باب پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب ایسا ہوا تھا کہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد خدا ان کے حکم کے مطابق انتظار کر رہے تھے،
مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک ان کے ساتھ رہے، اور لکھا ہے انہیں بار بار جگہ جگہ طرح طرح سے اپنے آپ کو ان کو دکھایا، اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، ان کو کھانا کھلایا، اور لکھا ہے کہ ان کو تعلیم دیتا رہا 40 دن تک خدا کی بادشاہی کی، اور کہا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا، انتظار کرنا، جب وہ آ جائے گا تب پھر اس کے کہنے کے مطابق تم کہنا، اور اس کی تابعداری میں جب زندگی بسر کرو گے تو جو کچھ وہ کرے گا وہ خدا کی بادشاہت کو قائم کرے گی، بات ان کاموں سے خدا کی بادشاہت ظاہر ہوگی۔ تو یہ انتظار کرتے رہے ہیں، اور اب 10 دن ہو گئے انتظار کرتے ہوئے، یہ 50واں دن ہے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد۔ 10 دن ہوئے وہ آسمان پر چلا گیا، اور لکھا جب عید پینتیکست کا دن آیا، 50واں دن آیا، تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ اب یہ دیکھیے کیا لکھا یہاں پر، جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یا روح کا سب سے پہلا ثبوت کہ وہ ایک شخص ہے اس بات میں پایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے بولنے کی طاقت دینے والا روح القدس ہے۔ وہ طاقت بخش دیتا ہے، توفیق بخشتا ہے۔ ان کی زبانیں بند تھیں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ اس لیے ان کی زبانیں بند تھیں کیونکہ ان کے اوپر بوجھ تھا، ان کے اوپر بڑا بھاری بوجھ تھا کہ ہم نے اپنے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ہم نے اس کے جیتے جی اس کا انکار کیا ہے، ہم نے اس کا حکم نہیں مانا ہے۔ بوجھ سے دبے ہوئے تھے، دل دبے ہوئے تھے، دروازے بند تھے خوف کے مارے، برا حال تھا ان کا۔ لیکن روح القدس کا سب سے پہلا معجزہ جو شاگردوں کی زبان میں ہوا ہے وہ یہ کہ انہیں بولنے کی طاقت بخش دی۔ یہ کسی شخص کا کام نہیں تو اور کس کا کام ہے؟ وہ ایک شخص ہے جس میں یہ قوت اور طاقت ہے، جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ زبان کھول دے انسان کی، جو گنگا ہو گیا ہے روحانی طور پر۔ اپنی طاقت سے کوئی یسوع مسیح کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، خوف کے مارے نہیں کہے گا، موت کے ڈر کی وجہ سے زبان بند ہو جاتی۔ لوگوں نے زبانیں کھینچ لی ہیں مسیحیوں کی، زندہ آدمی کی زبان کھینچ دی ہے، اور اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ اس کوشش میں کہ میں لکھ کے یسوع مسیح کا ذکر کر دوں۔ اس قسم کی بولنے کی طاقت ایک ناخواندہ شخص کو جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، پترس، اسے بولنے کی توفیق کوئی دے رہا ہے، اور وہ دینے والا روح القدس ایک شخص ہے۔ پھر دیکھیے دوسرا پترس پہلا باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت پڑھیں گے۔ دوسرا پترس اور اس کا پہلا باب، یہ لکھا ہے یہاں پر، دوسرا پترس پہلا باب 20ویں اور 21ویں آیت۔ پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ روح القدس تحریک دیتا ہے
روح القدس توفیق دے دیتا ہے، روح القدس بولنے کی طاقت بخش دیتا ہے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری انجیل وجود میں آئی ہے اور یہ روح القدس کا کلام ہے، روح القدس کی تحریک کا نتیجہ ہے۔ آدمی کو، انسان کو جو یسوع مسیح کا ہو گیا ہے، اسے روح القدس نے لے لیا ہے، اس کے ذریعے سے بولتا ہے۔ کمال ہے اس حصے میں جو اعمال کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دوسرے مددگار نے جو یسوع مسیح کے بعد آیا ہے، شاگردوں میں کمال کر دیا، ان کی زندگی میں کمال کر دیا ہے۔ معمولی انسان ہے، انہیں بولنے کی طاقت بخش دی ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ خدا کا کلام ہے اور اس کی تاثیر ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، تاثیر ہو رہی ہے۔ تاثیر کیا ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہاں قریب 3000 آدمی تھے، لکھا ہوں گے تو زیادہ، لیکن لکھا قریب 3000 آدمی ہیں جو چلا کے کہہ رہے بھائیو ہم کیا کریں، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیسے بچیں گے ہم۔ یہ روح القدس کا کام ہے، وہ ایک شخص ہے۔ اور دیکھتے ہیں، کئی جگہ دیکھیں گے، پولس کی شہادت بھی سنیے اسی معاملے میں۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب، یہاں بھی صفائی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روح القدس ایک شخص ہے۔ شاگردوں کو تو یہی تجربہ ہوا ہے کہ وہ ایک شخص ہے، وہ اپنے تجربے سے کہہ سکتے تھے وہ شخص ہے جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کا مددگار ہے، جو ان کے ساتھ ہمیشہ تک ہے، اور انہوں نے کبھی اپنے آپ کو یتیم اکیلا نہیں سمجھا۔ یہ پولس مسیح کا دشمن ہوا کرتا تھا کسی وقت، لیکن جب خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دیا تو اب دیکھیے روح القدس کے بارے میں اس کی کیا شہادت ہے۔ یہ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 2 باب اور 10ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو، یعنی بھید کی باتوں کو، میں پڑھتا ہوں 9ویں آیت میں، دیکھیے جن باتوں کا ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے، جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ جو کچھ خدا نے تیار کیا ہے انسان کے لیے، اسے کیسے سمجھیں، کیسے پہچانیں؟ بشارت دی جاتی، بتایا جاتا، لیکن آنکھ نہیں کھلتی، لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ جیسے رات کے اندھیرے میں لوگ ہیرے جواہرات بکھرے ہوں تو ان کے اوپر سے چلتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور وہ جان بھی نہیں سکتے کہ کس قسم کا خزانہ تھا اس وادی میں جسے وہ دیکھ بھی نہ سکے، لیکن روح القدس آنکھ کھول دیتا ہے لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ یہ پولس بتا رہا روح القدس کے بارے میں کہ روح القدس وہ شخص ہے جو خدا کے دل کی گہرائیوں میں جو باتیں ہیں انہیں جانتا ہے وہ، اور انہیں ظاہر کر دیتا، دریافت کر لیتا ہے۔ کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ خدا نے تو عنایت کر دی ہیں ساری دنیا کے لیے، لیکن انہیں جاننے اور پہچاننے کے لیے دوسرے مددگار کی ضرورت ہے۔ وہ مددگار مسیح کا روح ہے، وہ مددگار خدا کا روح ہے، وہ مددگار پاک روح ہے۔ دنیا کے اور کسی روح سے یہ باتیں نہیں جانی جا سکتی۔ اور پھر دیکھیے کیا لکھا ہے، ہم نے نہ دنیا کا روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں،
اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ دو باتوں کے لیے پولس بتاتے ہیں، یہ خداوند کا شاگرد پولس، خداوند کا رسول جو بعد میں شاگرد کہلایا، شاگرد ہو گیا، مسیح کا خادم بن گیا، اس کی گواہی سنو۔ وہ تو شاگرد تھے جو ساتھ رہتے تھے یسوع مسیح کے، یہ وہ ہے جو انہیں مٹانا مانگتا تھا، اب یسوع مسیح کا شاگرد ہے یہ بھی، اس کی گواہی سنو۔ روح القدس کے بارے میں دو باتیں بتاتا ہے یہ، جس سے پتہ چلتا ہے وہ شخص ہے۔ پہلی بات تو یہ، وہ کہتا خدا کا روح ہے جو خدا کے دل کی گہری باتوں تک پہنچتا ہے، جو باتیں کبھی کوئی انسان جان نہیں سکتا وہ خدا کا روح جانتا ہے، اور یہی نہیں کہ وہ ان کو دریافت کر لیتا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ انہیں ظاہر بھی کرتا ہے، اور جب کسی شخص پر وہ باتیں ظاہر کرتا ہے تو وہ گنگے کی طرح کہتا ہے کہ میں بولوں کیسے، میں کیسے بتاؤں ان باتوں کو، یہ باتیں تو بیان سے باہر ہیں، انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، انسان کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں، میں ان باتوں کو کیسے بیان کروں؟ تو لکھا ہے، پولس کہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے۔ روح لفظ بھی دیتا ہے، اسی لیے تو ہم اسے خدا کا کلام کہتے ہیں، کیونکہ روح نے فرمایا ہے، روح نے یہ باتیں ان سے کہی ہیں۔ تو یہ کوئی شخص نے، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ تو شخص ہے، مشخص ہے، اس کی شخصیت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، توفیق دے دیتا ہے، بولنے کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ خدا کے دل کی تہ کی باتیں جانے، اس کے پاس اختیار ہے کہ جو باتیں خدا کے دل میں وہ انسان پر ظاہر کر دے، اور جب انسان ان باتوں کو دیکھ لے اور سمجھ لے اور اپنی بساط میں اس بات کو کہے کہ میری بساط میں یہ باتیں نہیں، میں کیسے بیان کروں، میں ان باتوں کو کیسے انسانی لفظوں میں پیش کروں، تو روح القدس لفظ دیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ کوئی تاثیر نہیں ہو سکتی، یہ کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی اثر نہیں ہے، یہ تو شخص ہے جو مددگار کہلاتا ہے، مدد کرنے، یہ وہ شخص ہے جس نے شاگردوں کی مدد کرنی شروع کی۔ اس دن سے اختیار لے لیا جب خداوند یسوع نے اپنے صعود کے بعد، آسمان پر چلے جانے کے بعد اسے بھیج دیا اور ان سے کہا تھا کہ تم انتظار کرنا، یہ وہ مددگار ہے جو مدد کرتا رہا ہے شروع سے، لیکن لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں، جانا نہیں، لیکن یہ کام کرتا رہا ہے، بولتا رہا ہے۔ اسی کی تحریک سے نبیوں نے، خداوند یسوع مسیح نے بتایا، میرے بارے میں بتایا ہے، کتاب مقدس کے لیے کہا ہے کہ تم یہ کتاب مقدس اس میں ڈھونڈتے ہو، سمجھتے ہو اس میں تمہیں زندگی ملے گی، یہ تو میری گواہ ہے، کیونکہ روح القدس نے نبیوں کی معرفت پہلے ہی سے بتا دیا مسیح کے بارے میں۔ پھر یسوع مسیح نے اسی روح القدس کے بارے میں بتایا، دکھایا کہ ایک شخص ہے، اس کی تابعداری کرنی چاہیے، کیسے تابعداری کرنی چاہیے، یہ سب کچھ اس نے کر کے دکھایا، ساری زندگی اس کی روح کے ماتحت ہے۔ اس کا یہ کہہ دینا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، یہ کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مسیح روح کے ماتحت ہے۔ لوگوں نے سمجھا تھا یہ کسی بدروح کے ماتحت ہے، اسے بتانا پڑا بدروح کے ماتحت نہیں، پاک روح ہے، یہ خدا کا روح، اس کے خلاف کفر مت بکنا، کبھی اس کے خلاف نہ کفر بکنا، یہ شخص ہے، خدا ہے اپنی ذات سے، یہ ہے وہ جو تمہارے اندر رہ کر تمہاری مدد کرتا رہے گا، تم کبھی اکیلے نہیں ہوگے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ کام کیے ہیں خداوند کے رسولوں نے، جن کے بارے میں اس نے بتا دیا تھا کہ مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے۔ خداوند کا شکر ہو اس مددگار کے لیے جو ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔
खुदावंद फरमाता आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम जिस्म में जाहिर हुआ, उसका नाम यस्सु रखा गया, उसका नाम अमानुएल रखा गया, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। इस खुदावंद यस्सु ने फरमाया है, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इस रोटी में से खाता है हमेशा तक जीता रहेगा, जो उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। बख्श देता